7 ذی-الحج کربلا مولا میں شبیہ جنازہ حضرت امام باقر علیہ الصلوۃ والسلام نکالا گیا۔ یہ جنازہ مولا غازی عباس علمدار علیہ الصلوۃ والسلام کے حرم کے بالکل سامنے موجود ہے۔ یہاں سے ہوتا ہوا کربلا بین الحرمین میں لے جایا جائے گا اور وہاں سے پھر ہوتا ہوا اس جنازے کو شبیہ امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام کو حرم امام الحسین علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے پرسہ دے کر وہیں پہ رکھ دیا جائے گا۔ آئے مل کر مولا امام باقر علیہ الصلوۃ والسلام کا پرسہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کو دیتے ہیں۔ ساری تفصیل اس ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ میرا سلام ہو اور اس امام پر جس کا بچپن شام کے زندان کھا گئے۔ میرا سلام ہو اس امام پر جو کربلا کے ہونے والے ظلمات کے عینی گواہ۔ میری مراد امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ جنازہ کربلا مولا میں نکالا گیا۔ مولا عباس علمدار علیہ الصلوۃ والسلام کے حرم کے مین دروازے کے سامنے بالکل یہ جنازہ موجود ہے۔ آپ تمام مومن مومنات کی طرف سے مولا کی بارگاہ میں پرسہ بھی پیش کریں گے۔ ناظرین کرام، امام محمد باقر العلوم علیہ الصلوۃ والسلام وہ امام ہیں جنہوں نے پوری زندگی تکالیف، دکھ اور ایسی ایسی اذیتیں ان کو دی گئیں جو شاید میری زبان بیان نہ کر سکے۔ سامنے جنازہ ہے امام باقر علیہ الصلوۃ والسلام کا۔ یہ جنازہ ابھی مولا غازی عباس علمدار علیہ الصلوۃ والسلام کا مین دروازہ جو امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کے نام سے منسوب ہے، وہاں سے جاتا ہوا یہ جنازہ کربلا بین الحرمین میں جائے گا۔ یہ وہ امام ہیں جنہوں نے دین محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس وقت ایک ایسی بقا بخشی، ایک ایسی زندگی بخشی جس وقت ظلم اور بربریت اور جہالت کا دور تھا، لیکن امام باقر علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے مولا حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کو اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کو ایک ایسی زندگی بخشی، ایک ایسی بقا بخشی جس کی مثال ہمیں کہیں نہیں ملتی۔ امام باقر علیہ الصلوۃ والسلام کی شبیہ جنازے کے پیچھے مستورات کا بھی جلوس موجود ہے جو اپنے مولا کو، اپنے ہادی کو، اپنے رہبر کو پرسہ پیش کرتی ہوئی آ رہی ہیں۔ سامنے نعش محمد الباقر علیہ الصلوۃ والسلام۔ آج کربلا مولا میں ایک بار پھر سوگوار فضا ہے۔ کربلا کی سرزمین آج ایک بار پھر غم کے عالم میں ڈوبی ہوئی ہے، کیونکہ آج اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے گھروں میں کوحرام بپا ہے۔ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے گھروں میں تکلیف کا دن ہے، کیونکہ آج 7 ذی-الحج امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام کی شہادت کا دن ہے۔ ابھی یہ جنازہ مولا عباس علمدار علیہ الصلوۃ والسلام میں انٹر ہو رہا ہے۔ آپ کو سارے مناظر دکھاتا ہوں کہ کس طرح مولا حسین اور مولا عباس علمدار علیہ الصلوۃ والسلام کو امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام کا پرسہ دیا جاتا ہے۔ سب کھڑے ہو کر استقبال کریں۔ میری مائیں بہنیں اگر دیکھ رہی ہیں ویڈیو تو سر پہ دوپٹہ لے لیں۔ ابھی جنازہ امام باقر علیہ الصلوۃ والسلام کا کربلا مولا حرم مولا غازی عباس علمدار علیہ الصلوۃ والسلام میں انٹر ہو رہا ہے۔ یہ جنازہ اس امام کا ہے جس امام نے کربلا سے کوفہ اور کوفہ سے شام تک جتنے بھی سادات پر ظلم ہوئے ساری تکلیفیں اپنی آنکھوں سے دیکھی۔ او میں صدقے، او میری جان قربان میرے مولا، اتنی تکلیفیں مولا کو دی گئیں، اتنی تکلیفیں مولا کو دی گئیں کہ میں آپ کو بتانے کے قابل نہیں ہوں۔ اتنا دکھ بھرے ان مولا کے مصائب ہیں۔ اور ہاں، مولا امام باقر علیہ الصلوۃ والسلام یہ جو ہمارے تک آج حدیث پہنچی ہیں، جو علم آل محمد پہنچا ہے، یہ صرف اور صرف امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام کی وجہ سے پہنچا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری نسل سے ایک ایسا بیٹا میرا پیدا ہوگا جس کا نام باقر العلوم ہوگا۔ ان کو عالم آل محمد بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ مولا امام باقر علیہ الصلوۃ والسلام نے دین کو ایک نئی زندگی بخشی اس وقت جب بنی امیہ کے ظلمات اتنے تھے کہ نام علی اور نام اہل بیت اٹھانا بھی جرم تھا، لیکن امام باقر علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑی دانشور اور بڑی بہادری کے ساتھ ان وقت کے یزیدوں کا مقابلہ کیا اور دین محمدی
آمدی کو ایک ایسی زندگی بخشی اور اس کے ساتھ ساتھ علم کے وہ مینار اونچے بلند کیے جس کو آج کوئی نہ پہنچ سکا اور رہتی دنیا تک نہ ہی کوئی پہنچ سکے گا۔ امام باقر علیہ السلام کا یہ جنازہ شبی ابھی مولا غازی عباس علمدار علیہ السلام کے حرم مبارک میں لے کے جا رہے ہیں۔ مولا غازی عباس علمدار علیہ السلام کو آپ کا پرسہ دیں گے، ماؤں بہنوں کی طرف سے پرسہ دیں گے، اپنے بھائیوں کی طرف سے پرسہ دیں گے، اور جہاں جہاں سے بھی مومن مومنات اس منظر کو دیکھ رہے ہیں ان سب کی طرف سے مولا کی بارگاہ میں ضرور پرسہ پیش کیا جائے گا۔ امام کی زندگی اتنی دکھ بھری اور اتنی تکلیف بھری تھی، لیکن اس کے باوجود بھی اپنے مشن سے پیچھے نہ ہٹے اور وقت کے یزیدوں کا بھرپور طریقے ساتھ مقابلہ کرتے رہے۔ الوداع یا سیدی، الوداع یا مولائی، الوداع یا سیدی۔ ابھی یہ جنازہ مولا غازی عباس علمدار علیہ السلام کے حرم کے بالکل سامنے لے جایا جائے گا اور امام باقر علیہ السلام کا پرسہ مولا غازی عباس علمدار علیہ السلام کو دیا جائے گا۔ سامنے قبر مبارک ہے مولا غازی عباس علمدار قمر بنی ہاشم، السلام علیکہ اے میرے مولا، آپ کو محمد باقر علیہ السلام کا پرسہ پیش کرتے ہیں۔ جتنے بھی مومن مومنات دیکھ رہے ہیں ان سب کی طرف سے مولا آپ کی بارگاہ میں ہم پرسہ پیش کرتے ہیں، ہمارا پرسہ اپنی بارگاہ مقدس میں قبول فرمائیے میرے مولا۔ میرے مولا امام باقر علیہ السلام کے بہت بڑے ارمان میرے مولا، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ امام جعفر صادق، امام سید الساجدین، امام زین العابدین علیہ السلام کے یہ شہزادے ہیں۔ محمد باقر علیہ السلام اپنے دور کے، اپنی آل محمد کے دور کے بہت بڑے عالم۔ آج اتنی احادیث ہم تک پہنچی وہ صرف اور صرف انہی کی وجہ سے پہنچی۔ بکھرے ہوئے دین آل محمد کو ایک نئی بقا بخشی تو وہ امام باقر علیہ السلام نے بخشی۔ امام باقر علیہ السلام کو جب ہشام ابن عبد الملک نے مدینہ سے شام بلایا دھوکے کے ساتھ، تو جب امام راستے میں آ رہے تھے تو وہاں پر ایک مخصوص مرکز تھا جہاں پر عیسائی جمع ہوتے تھے، تو اس دن امام باقر علیہ السلام بھی اس مقام پر آئے اور وہاں پر عیسائیوں کا ایک بہت بڑا اور ناظرین کرام بنی امیہ کو اتنا ڈر تھا امام باقر علیہ السلام کے علم سے، ان کو یہ ڈر پڑ گیا کہ اگر یہ علم جو امام باقر علیہ السلام کے پاس موجود ہے اگر یہ پھیل گیا تو ہماری جو حکومت ہے وہ زمین بوس ہو جائے گی۔ جب ہشام ابن عبد الملک لعنتی نے خدا کی لعنت اس پر، اسی نے مولا امام باقر علیہ السلام کو زہر دے کر شہید کروایا۔ اس نے جب امام باقر علیہ السلام کو مدینے سے شام بلایا تو امام سفر پر جب نکلے تو راستے میں ایک مقام آیا جہاں پر یہ جو عیسائی ہیں یہ کافی بڑی تعداد میں ایک مخصوص دن میں اکٹھے ہوتے تھے۔ وہاں پر ان کا جو عیسائیوں کا بڑا عالم تھا وہ ان کو جواب دیا کرتا تھا۔ تو جب امام باقر علیہ السلام وہاں پر پہنچے اور امام باقر علیہ السلام نے ان کو اپنا تعارف کروایا کہ امام باقر کون ہے، کس کی اولاد میں سے ہیں اور کس کے بیٹے ہیں، تو اس عالم نے، یہودی عالم نے جو عیسائیوں کا عالم تھا، اس نے پوچھا کہ آپ جاہل ہیں یا پڑھے لکھے ہیں؟ تو امام نے بولا کہ میں جاہل نہیں ہوں۔ تو ایسے جواب مولا نے ان کو دیے کہ وہ عیسائی عالم یہ کہنے پر مجبور ہو گیا کہ اے عیسیٰ کے ماننے والوں، جب تک یہ بندہ اس جگہ پر موجود ہے تم لوگ مجھ سے نہیں بلکہ اس سے سوال کرو، کیونکہ میرے پاس، اس کے پاس جتنا علم ہے اتنا علم میرے پاس بھی نہیں ہے۔ تو کافی سارے سوال کیے یہودی اس عیسائی عالم نے امام محمد باقر علیہ السلام سے۔ ان سوالوں میں سے ایک سوال یہ تھا، اس نے سوال کیا امام باقر علیہ السلام سے کہ آپ اگر عالم ہیں تو میرے سوالوں کا جواب دیں، اور امام نے ایسے سوالوں کا جواب دیا کہ بڑے بڑے علماء کرام، علماء جو تھے وہ اپنا سر نیچے کر گئے کہ ہم ان کے علم تک نہیں پہنچ سکتے۔ کافی سارے سوال کیے اس عیسائی عالم نے امام محمد باقر علیہ السلام کے ساتھ، جن میں سے ایک سوال یہ تھا، اس نے پوچھا تھا کہ رات اور دن میں کون سا ایسا حصہ ہے جو نہ رات میں شمار ہوتا ہے تو اور نہ دن میں؟ یہ عیسائی عالم نے امام محمد باقر علیہ السلام سے یہ سوال پوچھا، تو امام نے فرمایا کہ سورج طلوع ہونے سے 1 گھنٹہ پہلے، سورج طلوع ہونے سے 1 گھنٹہ پہلے جو وقت ہے وہ نہ صبح میں شمار ہوتا ہے نہ شام میں شمار ہوتا ہے۔ اس طرح کافی سارے سوال امام سے پوچھے
پوچھے گئے اور امام نے ان کے جواب دیے تو وہ حیران رہ گیا کہ ایسے علم کے سوال اور ایسے جواب ہمارے پاس بھی نہیں تھے، اور وہ یہ بات کہنے پر مجبور ہو گیا کہ اے عیسیٰ کے ماننے والوں، جب تک یہ یہاں پر ہے اس سے سوال پوچھے، میرے سے کوئی سوال نہ پوچھے۔ ناظرین کرام، امام محمد باقر علیہ السلام کو ایک بار نہیں شہید کیا گیا، زہر کا اثر تو آخری بار ہوا۔ یہ لوگ امام کی جاسوسی کرتے تھے، یہ لوگ امام پر پہرا دیتے تھے، مطلب ہر طرح سے انہوں نے امام محمد باقر علیہ السلام کو تکلیف پہنچائی، اذیت پہنچائی، اور امام باقر علیہ السلام نے ان کا کیا بگاڑا؟ کچھ بھی نہیں۔ امام باقر علیہ السلام، یہ جو ہم پڑھتے ہیں کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے لاکھوں اور ہزاروں کی تعداد میں شاگرد ہیں، اور اس یونیورسٹی کا، اس درسگاہ کی جو آغاز ہوا، جو اس درسگاہ کی ابتدا کی، وہ امام محمد باقر علیہ السلام نے کی۔ اس یونیورسٹی کی جو ابتدا تھی وہ امام باقر علیہ السلام سے ہوئی۔ ہشام ابن عبد الملک نے، خدا کی لعنت ہو اس پر، اس نے زہر دلوایا، اور ایسا زہر دلوایا، روایت میں ملتا ہے کہ امام علیہ السلام کے جگر کے ٹکڑے کٹ کٹ کر منہ سے باہر آ رہے تھے، اتنا قاتل زہر تھا، اتنا شدید زہر تھا۔ ناظرین کرام، یہ سامنے دروازہ ہے امام زمان علیہ السلام کا، جو مولا غازی عباس علمدار علیہ السلام کے روضے مبارک کا ہے۔ اب یہ جنازہ جو شبیہ ہے امام محمد باقر علیہ السلام کی، اس جنازے کو کربلا بین الحرمین میں لے جایا جائے گا۔ وہاں پر جا کر امام حسین علیہ السلام کو بھی امام محمد باقر علیہ السلام کو پرسہ دیا جائے گا۔ پہلے مولا غازی عباس علمدار علیہ السلام کے حرم مبارک میں آپ تمام مومن مومنات کی جانب سے مولا کی بارگاہ میں پرسہ پیش کیا، اور اب یہاں پر مولا حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں بھی آپ تمام مومن مومنات کی طرف سے پرسہ پیش کیا جائے گا۔ کمنٹ میں ضرور اپنی رائے کا اظہار کریں، ضرور اپنے مولا کو پرسہ دیں۔ گھر بیٹھ کے ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو واجب نہیں بلکہ اوجب سمجھ کے شیئر کریں، تاکہ زیادہ سے زیادہ مومن مومنات یہ منظر اپنی آنکھوں سے گھر بیٹھ کر دیکھ سکے۔ ہشام ابن عبد الملک نے امام کو شہید کروایا۔ ماشاءاللہ، اللہ اکبر، لاکھوں درود و سلام ہو امام محمد باقر علیہ السلام پر۔ جنازہ شبی امام محمد باقر علیہ السلام مولا حسین علیہ السلام کے حرم مبارک میں آ رہا ہے۔ سب کھڑے ہو کر استقبال کرے۔ لاکھوں درود و سلام میرے مولا، لاکھوں درود و سلام آپ کی قربانیوں پر میرے مولا، بہت ارمان میرے مولا۔ امام سجاد علیہ السلام کو میرے مولا آپ کا پرسہ پیش کرتے ہیں، مولا حسین علیہ السلام کا آپ کو پرسہ پیش کرتے ہیں۔ میرے مولا، آپ وہ ہیں جنہوں نے کربلا میں سارے ظلم دیکھے، کیسے مولا حسین نے مولا علی اکبر علیہ السلام کے جگر سے برچی کا پھل نکالا، کس طرح اپنے ہاتھوں سے اٹھا کر مولا علی اکبر علیہ السلام کے گلے میں تیر لگا، کس طرح خیام جلے، اور بازار میں آل محمد کی بیٹیوں کے ساتھ، رسول کی نواسیوں کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا، آپ اس کی چشمدید گواہ ہیں۔ آپ کے صبر پر ہماری جانیں قربان، جنہوں نے کربلا کے بعد شام کے بازار دیکھے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر میرے مولا، ہماری لاکھوں جانیں قربان۔ سامنے مولا حسین علیہ السلام کی قبر مبارک سب سلام کریں اور پرسہ دے اپنے مولا کو، امام محمد باقر علیہ السلام کا۔ میرے مولا، جتنے مومن مومنات دیکھ رہے ہیں سب کی طرف سے پرسے قبول فرمائے اپنی بارگاہ مقدس میں۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ امام محمد باقر علیہ السلام کی شہادت کے یہ منظر ہے، دیکھیں پورے حرم میں بلیک بینر اور ریڈ لائٹ کربلا مولا میں، حرم مولا حسین علیہ السلام میں یہ منظر پیش کر رہی ہے۔ مولا حسین علیہ السلام کی نگری جس کو کربلا کہتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ 7 ذی الحج کا یہ منظر ہے۔ آپ تمام مومن مومنات کے لیے بھی دعائیں ہیں، اللہ پاک آپ تمام مومن مومنات کو یہ پرسہ دینا مولا حسین علیہ السلام کے حرم میں نصیب فرمائے۔ مولا آپ کو آج کے دن کے صدقے آپ کے اور میرے مولا کو زندگی میں تکلیفیں بہت ساری دی گئیں، لیکن ایک تکلیف ایسی ملی کہ امام خالق حقیقی سے جا ملے۔ ہشام ابن عبد الملک نے امام محمد باقر علیہ السلام کو ایسا زہر دلوایا جس کے بارے میں روایت یہ ملتی ہے کہ اگر اس زہر کا ایک قطرہ سمندر میں پھینک دیا جاتا تو سمندر کی تمام مچھلیاں تڑپ تڑپ کر مر جاتی۔ وہ زہر امام کو دیا گیا جس زہر کی وجہ سے امام سے سنبھلا نہ
چنا گیا اور امامت کا تاج چھٹے شہنشاہ امام محمد جعفر صادق علیہ السلام کو سونپ کر میرے مولا محمد باقر علیہ السلام اپنے خالق کے حقیقی سے جا ملے۔ امام کی قربانیاں اور امام کی یہ جو آل محمد کے دین پہ اوپر خدمات ہیں یہ رہتی دنیا تک ہمیشہ یاد رکھی جائیں گی۔ ضرور ویڈیو کو شیئر کیجیے گا۔ آپ لوگوں کے لیے تمام جتنے بھی مومن مومنات اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں سب کا پرسہ مولا کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں۔ اللہ پاک اب تمام کے پرسے اپنی بارگاہ مقدس میں قبول و منظور فرمائے، اور آج کے دن کا صدقہ جتنے بھی نیک اور جائز خواہشات لے کر بیٹھے ہیں مولا اب تمام کی دلی نیک اور جائز خواہشات اپنی بارگاہ مقدس میں قبول و منظور فرمائے۔ ویڈیو کو واجب نہیں بلکہ اوجب سمجھ کے شیئر کیجیے گا۔ کمنٹ سیکشن میں ضرور مولا کا نام لکھ کر ضرور پرسہ دیجیے گا۔ اللہ پاک اب تمام لوگوں کے پرسے آل محمد کے صدقے اپنی بارگاہ مقدس میں قبول و منظور فرمائے۔ سلامت رہیں، محرم آ رہے ہیں، خوب اپنے مولا کو پرسہ دیجیے گا۔ جہاں سے بھی ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں آپ تمام مومن مومنات کے لیے دعائیں ہیں اللہ پاک یہ جتنی بھی پرسہ داریاں آپ دیکھ رہے ہیں آپ کو کربلا مولا میں یہ ساری کرنا نصیب ہوں۔ بہت ساری دعائیں آپ تمام مومن مومنات کے لیے۔ ضرور ویڈیو کو شیئر کیجئے، ضرور شیئر کیجئے۔ اگلی زیارت تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ یا علی علیہ السلام مدد۔